شب بینا کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کو جاگنا، اور ہمارے یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کو رمضان کی جو بالخصوص آخری راتیں ہوتی ہیں اس میں جو حفاظ ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ مختلف مقامات پر اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ساری رات میں بعض اوقات 3 راتوں کے اندر، بعض اوقات 5 راتوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا جاتا ہے۔ فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن اچھا کام اسی وقت اچھا ہوتا ہے جب کہ شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق ہو۔ اگر کوئی خرابی اس طرح کی آتی ہے تو پھر لازم ہوتا ہے کہ اس خرابی کو دور کیا جائے۔ اب شبینے کے اندر عام طور پہ جو مشاہدہ ہے، جو دیکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات تو جو مسجد کا بڑا والا مائک ہوتا ہے، باہر کا مائک، اسے کھول دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو آواز ہوتی ہے وہ پورے علاقے کے اندر گونج رہی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید سننا چاہتے ہیں وہ مسجد کے اندر آئیں، مسجد کے اندر جتنی مائک کی حاجت ہے اتنا اس کو کھولا جائے، اس سے زائد نہ کھولا جائے۔ اسی طرح اس شبینے کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا اور تلاوت کو سننا ہے۔ لہذا حفاظ کو چاہیے کہ جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے اس انداز میں قرآن پاک کو پڑھیں، اور جو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں وہ سننے کے لیے آئیں اور اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات مسجدوں کے اندر اور بعض اوقات گھروں کے اندر، بنگلوز کے اندر یہ کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر ایک میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، اور دودھ ہوتا ہے تو چائے ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد کھانا ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو ان چیزوں کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ مقاصد نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کے لیے آئے ہیں تو توجہ کے ساتھ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنیں۔ تو یہ جو خرابیاں ہیں اس کو دور کر کے اچھے انداز میں شبینہ کیا جائے تو یہ محبوب ہے، پسندیدہ چیز ہے۔